ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوفناک جگہ پر جنگل میں ایک چڑیل رہا کرتی تھی۔ یہ چڑیل ایک چڑیا کو پکڑنا چاہ رہی تھی اور اس کو پکڑ کے وہ اپنی ویران حویلی میں لے کر جانا چاہ رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا میں اپنے ساتھی کو بلاؤں۔ اس چڑیل نے جادوئی طریقے سے اپنے ساتھی کو وہاں پر بلا لیا اور اس کو کہا، چمپو تمہیں ہر حال میں میرے پاس وہ چڑیا کو آج شام تک لے کر آنا ہوگا۔ چمپو کہتا ہے، جو آپ کا حکم، میں پوری کوشش کرتا ہوں اور جا کر اس چڑیا کو ڈھونڈ کر آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ وہ چڑیل کہتی ہے، جاؤ، رات ہو چکی ہے، وہ چڑیا ضرور کہیں بھٹک رہی ہوگی باہر، اور تم جاؤ اس کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ چمپو کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ پاس ہی آگے جا کر درخت کے نیچے ایک چڑیا مسلسل روئی جا رہی تھی اور اپنے دوست کو بتا رہی تھی کہ وہ چڑیل مجھے پکڑنا چاہ رہی ہے اور میں اب کیا کروں۔ اس کی دوست اس کو کہتی ہے، وہ چڑیل تمہیں نہیں پکڑے گی، تم کیوں روئی جا رہی ہو؟ وہ چڑیا آگے سے کہتی ہے، نہیں، وہ مجھے پکڑ لے گی، وہ مجھے بہت دن سے تلاش کر رہی ہے۔ آج میں صبح جنگل میں گئی تو اس چڑیل نے مجھے وہاں دیکھ لیا اور اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور اب شام ہو گئی ہے، اوپر سے رات ہونے والی ہے۔ وہ چڑیل مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی چمپو کے ساتھ، اب میں کیا کروں؟ اس کی دوست سن کر وہ بھی رونے لگ جاتی ہے اور اس کو افسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، تم پریشان نہ ہو، وہ چڑیل تمہیں پکڑ کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ وہ چڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دوسری ہی طرف وہ چڑیل اس چڑیا کو مسلسل ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اس چڑیل کو وہ چڑیا مل نہیں رہی ہوتی، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ چڑیا اس جنگل سے کدھر گئی ہے۔ پاس ہی جنگل میں ایک الو بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہاں چمپو آ جاتا ہے۔ چمپو الو سے کہتا ہے کہ الو، تم نے کوئی یہاں پر سرخ رنگ کی چڑیا تو نہیں دیکھی؟ الو کہتا ہے، نہیں، میں تو اس جنگل میں رہتا ہوں لیکن یہاں کوئی چڑیا نہیں آئی۔ چمپو کہتا ہے، اچھا، چلو پھر میں کہیں اور تلاش کر لیتا ہوں، وہ چڑیا شاید یہاں نہ آئی ہو۔ دوسری طرف وہ چڑیا اس کو دوسری جنگل میں تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ یہ چڑیا گئی کدھر ہے۔ آج میں ایک بار اس کو پکڑ لوں اور میں پھر اس کو دوبارہ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ چڑیل بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ اس نے صبح جنگل میں اس چڑیا کو دیکھ تو لیا ہوتا ہے، اور لیکن اس چڑیا کی جان مشکل ہو گئی ہے اس سے بچانا۔ وہ چڑیا مسلسل اس چڑیل سے بھاگ رہی ہوتی ہے کہ چڑیل مجھے کہیں پکڑ نہ لے، لیکن چڑیل بھی اس کو پکڑنے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے ساتھ چمپو کے مل کر کہ وہ چڑیا مجھے ہر حال میں چاہیے اور آج رات تک چاہیے، اور رات ہو جاتی ہے اور وہ چڑیل بھی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے چمپو کے ساتھ۔ پھر وہ چڑیا ایک دریا کے پاس آ جاتی ہے، اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، وہ پانی پینے کے لیے آتی ہے اور پھر وہاں اچانک ہی جادوئی شکتیوں کے ذریعے ایک چڑیل وہی آ جاتی ہے اور چڑیل کہتی ہے، میں نے تمہیں دیکھا، پکڑ لیا، اور وہ چڑیا روئے جا رہی ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ چڑیل کہتی ہے، نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، بہت مشکل سے میں نے تمہیں ڈھونڈا اور اب میں تمہیں چھوڑ دوں؟ میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ وہ چڑیا مسلسل روتی ہے، پریشان ہوتی ہے، لیکن وہ چڑیل اس کو کہتی ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں اپنی حویلی لے کر جاؤں گی اور تم اب میرے ساتھ وہاں رہو گی چمپو کے ساتھ اور میرے ہر کام کرو گی۔ وہ چڑیل پھر اس چڑیا کو لے کر اپنی حویلی میں آ جاتی ہے، اس کو کہتی ہے، میری حویلی تمہیں کیسی لگی؟ وہ چڑیا روئے جا رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ یہ چڑیل میرے ساتھ کیا کرے گی۔ وہ چڑیل اس چڑیا کو کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، لیکن تمہیں میرے سارے کام کرنے پڑیں گے، جس طرح چمپو کام کرتا ہے اس کے ساتھ مل کر تم کام کرو گی۔ تمہیں میں کچھ بھی نہیں کہوں گی اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گی۔ اب میں چمپو کو بلانے لگی ہوں۔ وہ چڑیل چمپو کو آواز دیتی ہے کہ چمپو میرے پاس آؤ۔ اسی ٹائم چمپو اس چڑیل کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو، میں نے چڑیا کو پکڑ لیا، تم سے چڑیا پکڑی نہیں گئی اور میں اس کو پکڑ کے اپنی حویلی میں لے آئی ہوں، اور اب تم اس کو سارے کام سمجھا دو کہ کس طرح کام کرنے ہیں اور کس طرح میری بات ماننی ہے، تم اس کو سارا سمجھاؤ گے۔ چمپو کہتا ہے، ٹھیک